اسکولز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کے بعد وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں 30 تاریخ کو کھلیں گے، صرف وہی اسکول کھلیں گے جن کے اسٹاف کو ویکسین ہوگی یا شاگردوں کو جن کی نہیں کی ہوگی وہ کیا بند رہیں گے؟ جی ہاں، وہ جب تک 100% ویکسینیشن کا سبمٹ نہیں کروائیں گے کہ ان کی ویکسینیشن اس کے اسٹاف کی ابھی تک پارشل ہوئی ہے، آدھی ہوئی ہے، آدھی نہیں ہوئی ہے، 70% ہوئی ہے، 30%، یہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ نان ویکسینیٹڈ جو ہے اسٹاف ہم اس کو الو کریں وہاں پہ۔ نہ مو کدے بھی 100 سیکنڈ کی گال کون کہی ہے، مجھے میڈیا جتنا ٹاک کھڑی سو منہ تے چیو تو 90% کے قریب جو ہے وہ گورنمنٹ جکا اساں ڈپارٹمنٹ رپورٹ نو 90% جکا ہے وہ ویکسینیشن انہن جی تھی چکی ہے، بیکاز کہ جو سیلری جی بند کرنے جی جکا جو آئی تھی وہ وہاں پہ کہ تنخواہ ان کی بند کی جائے گی، تو اس وجہ سے وہاں پہ ان کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ یہ آپ نے بھی کہا کہ والدین کو بھی اپنے سرٹیفکیٹ جمع کرانے ہوں گے، یہ اسکول انتظامیہ جو 30 تاریخ سے کھل رہی ہے تو کیا والدین کو بھی اب اپنے سرٹیفکیٹ اسکول انتظامیہ کو بھیجنے ہوں گے؟ کیا طریقہ کار کیا؟ جی ہاں، وہ ان کو سرٹیفکیٹ نادرا کے دینے ہوں گے، ان کے طریقہ کار ڈائریکٹوریٹ کو سیٹ کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ شناختی کارڈ نمبر جن والدین کے وہ دیں گے، یہ خود چیک کر لیں گے کہ وہاں پہ نادرا سے ویریفیکیشن اس کی آتی ہے کہ نہیں آتی، کیونکہ جو بچہ گھر سے آئے گا وہ کیریئر ہو سکتا ہے۔ بہرحال بچے انفیکٹ ہو رہے ہیں، کل آپ نے دیکھا کہ 12 بچے راولپنڈی میں انفیکٹ ہوئے اور وہ کالج بند کرنی پڑی۔ تو ہم مستقل حل کی طرف جا رہے ہیں، کسی اجلت سے ہم کام نہیں لے رہے کہ ہم جلدی میں کوئی ایسا ایڈونچر نہ کریں کہ ہمیں پھر مستقل اور لمبے عرصے کے لیے بند کرنے پڑے جائیں یا کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے، ہمارا عمل ڈسٹرب نہ ہو۔ جی اسکول ہمارے بند ہیں تو اس وقت مجھے پتا نہیں ہے، میں اسکول سائٹ کی ڈیٹا بتا سکتا ہوں۔ اسکول ہمارے کلوزڈ ہے تو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، وہ ہیلتھ والے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں کی انفیکشن کا ریٹ کیا ہے، کتنا ہے، کتنے بچے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا سسٹم ہے۔ 40 لاکھ سے بچے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ اسکولز میں ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ بچے آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں ہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے، یہ ہیلتھ والے آپ کو ڈیٹا دے سکتے ہیں۔ میڈیا جو سوال تھو ان سوال میں ایڈو سارو فیصلو اچھی وجہ تو سی ایم جی طرفاں ایک ہفتے جنا اسکول جے ہوئے بند کیا ون تھا، چھا تمام کے میں اعتماد میں ورتو ہوئے سوال کو ان کے علاوہ اسماعیل بابو کے تعلیمی ادارے صلاحات آفیسر یا انہوں کے اعتماد میں ورتو ہو، چھاکان جو ایڈو سارو فیصلو جی انہوں نے پریس کانفرنس کئی ایکڑو میڈیا جو سوال تھے تو سی ایم ان اعلان کرے تو ایک ہفتے لائے اسکول بند کیا ون تھا، انہوں نے پریس کانفرنس کئی یہ چیو جو اج تمام چو پیا 100% جن کی ویکسینیشن مکمل تھی وئی ہے وہی اسکول کھولیا تھا، بین جتے جتے بیا ویکسینیشن جتے مکمل تھی وئی ہے وہ اسکول ان وقت چھوڑ نہ تھا کھولیا ون۔ کراچی میں ریشو جو ہے وہ ودھیک ہے، بین ضلع کہڑو ڈوک ہے اتنے تعلیمی ادارہ چھو پڑے۔ دیکھیں اس حوالے سے جو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ایک ابہام ختم ہونا چاہیے کہ چیف منسٹر صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور راؤ صاحب نے ٹیلی فون پہ ہماری کنورزیشن ہوئی تھی، اور ہم نے ہیلتھ کے اس ایڈوائزری کی روشنی میں اور ویکسینیشن ریٹ بڑھانے کے لیے ہم نے 1 ہفتہ ایکسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
کوئی چیف منسٹر صاحب نے یہ بات غلط میڈیا پہ چلی کہ چیف منسٹر صاحب نے کنسلٹیشن کے بغیر اعلان کر دیا، قطعی نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ میری ریکمنڈیشن پہ ہم ساتھ بیٹھے تھے، سی ایم صاحب نے آپ کے سوال کا وہاں پہ جواب دیا تھا. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں 100% ہم نے کیوں نہیں کھولا، ہم نے اس لیے کھولا کہ ہم اس ریٹ کو بڑھائیں. اگر اسکول اس وقت ہم منڈے کو کھول لیتے پھر ویکسینیشن ریٹ سلو ہو جاتا. ابھی اتنا یہ ہوا ہے کہ ایک ہفتے میں ویکسینیشن ریٹ ہمارا بڑھا ہے، ریپڈلی بڑھا ہے. اب یہ منڈے کوئی 5 دن اس کو موخر کرنا کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں گری تھی. اتنا عرصہ ہم جو ہے وہ اس کو بھگتتے آئے ہیں، فیس کرتے آئے ہیں. تو ہمارا بیسیکلی تھیم یہ ہے کہ پیرنٹس کی ویکسینیشن کا بھی ریٹ بڑھے گا، ہمارے اسٹاف کا بھی بڑھے گا، اور اسکولز پھر مستقل طور پہ اس کا عمل جو تعلیم و تدریس کا ہے وہ جاری رہ سکے گا. ورنہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا مثال قائم ہو کسی اسکول سے بچے انفیکٹ ہو کے نکلیں، پھر وہ ذمہ داری اسکول کی ہو جاتی ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہو جاتی ہے. یہ سوال ہوتا ہے کہ بچے بھائی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، بھائی وہ ذمہ داری مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں تو وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. مگر کسی اسکول میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ 5-6 گھنٹے بیٹھے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ہمیں وہ سوچ سمجھ کے اس اسکول کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اسکول بند ہونے خلاف دھڑا دھڑ احتجاج کرنا شروع کرے ॾिना. उहे उस्ताद बि एहतजाज कनि पिया ऐं फेसबुक ते लिखनि पिया त असां स्कूल खोलींदासीं, सिंध हुकूमत असांखे जेको जेकर खोलण नथी असां ज़ोरी खोलींदासीं, जेके कॾहिं ड्यूटियुनि ते ईंदा आहिनि. इन सॼे पस मंज़र में था دیکھیں اس کو میں ریویو کر رہا ہوں. جتنی نمائندہ ایسوسیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، جتنی نمائندہ ہیں. اب اگر کوئی نان رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ اسکولز کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے وہ پولیٹیکل اسکورنگ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے. ڈائریکٹوریٹ کو میں آج کہتا ہوں ان پہ قانونی طور پہ جو بھی کارروائی ہوگی ہم کریں گے. جو یہ نمائندہ ایسوسیشنز ہیں، رجسٹرڈ ایسوسیشن ہیں، جو ہمارے خود بورڈ کا حصہ ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی گورنمنٹ کے ہیں ٹیچرز، اگر گورنمنٹ کی ریٹس کو جو بھی چیلنج کرے گا اس پہ قانون میں جو بھی قانون میں ہے اس پہ کارروائی ہوگی. 26 फरवरी से जब से ये कोरोना आया, बेशक आप मिनिस्टर को या कोई भी हो, यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, स्टेयरिंग कमेटी के फैसले होते हैं, ये लोग आते हैं, वो फैसला करते हैं. लेकिन फिर वही बात है कि सीएम हाउस से उसकी प्रेस रिलीज आती है या वो फैसला करते हैं तो ऐसा लगता है कि फासलों का फुकरान है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट की हो या आपकी तरफ से हो वो नहीं होता. नंबर 1. दूसरा ये कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा संघ का ऐसा वाहिद कोई डिपार्टमेंट बता दीजिए जहाँ कोरोना की एसओपी है कि वहाँ उस पर अमल होगा. دیکھیے جو پہلے ہوتا ہوا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، نہ میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوا ہوتا رہا ہے. اب تو جو بھی ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کی کنسلٹیشن کے بعد ہوتے ہیں. میں بیٹھا ہوں، جو 30th کا ڈیسیژن ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے ہم نے مل کے کیا تھا. وہ سوال چیف منسٹر صاحب سے ہو گیا اور تاثر آپ نے یہ جو میڈیا میں آ گیا کہ چیف منسٹر صاحب نے پوچھا نہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لائے. میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیسیژن ہمارا تھا، مشترکہ ہمارا ڈیسیژن تھا، میری ریکمنڈیشن تھی اور چیف منسٹر صاحب نے اس سوال کا جواب دیا تھا. اب جو ایس او پیز کی بات کریں، دیکھیے سوشل اویئرنیس کا مسئلہ ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہر بندے کے اوپر اگر میرا ماسک نیچے اترا ہوا ہے تو میرے اوپر آ کے کوئی یہ کھڑا نہیں ہو سکتا مجھے کہے کہ تو ماسک اوپر کرو. یہ سوشل اویئرنیس کا ایشو ہے. یہ سماج میں میڈیا کا ہم سب کا کام ہے ہم ان کو آگاہ کریں. ایس او پی جب فالو ہوتی ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں، ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ بچہ اٹھائے ہوئے اب کی خاتون جا رہی ہے، ہم وہاں پہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ماں جی، بہن جی، ماسک آپ کا یہاں پڑا ہوا ہے، آپ ماسک کو ایسے کر لینا. یہ سوشل اویئرنیس کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہر چیز کے اوپر کو لاٹھی اٹھا کے کھڑی رہے گی کہ گھر میں کوئی پولیس جا سکتی ہے کیا؟ کوئی ماسک نہیں پہنتا. 20 گھر کے ممبران ہیں، ایک فرد ہے گھر کے، اب ان کو کون کہے گا؟ آپ میڈیا ہم مسلسل. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ویکسینیٹڈ سٹاف کو بلا کے منڈے سے پلاننگ شروع کی جائے. 30 اگست سے اسکول کھل جائیں گے. والدین بھی ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے. 100% سٹاف ویکسینیٹڈ ہوگا تو ہی اسکول کھلے گا. جہاں سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا وہ اسکول ایلیجیبل نہیں ہوگا بچوں کو پڑھانے کے لیے. یہاں پہ لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ ہی رہیے.